اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا فی الارض نہ تم فساد کرو زمین میں قالو کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر اصلاح کے نام پہ کام کرتے ہیں لیکن در حقیقت یا ان کے غفلت کی وجہ سے یا ان کی ناسمجھی کی وجہ سے وہ فساد فی الارض بنتا ہے۔ یہ تو عام انسانوں کے لیے یہ ہے، لیکن یہ جو لوگ تھے یہ تو خاص کر کے فساد پھیلانے والوں میں سے تھے، کفار مکہ، اور پھر اگر ہم مدینہ چلے جائیں تو منافقین۔ ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی دلی ہمدردیاں تو کافروں کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے انہیں باخبر رکھتے اور ان کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ نئے اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو ہیلوں بہانوں سے دل برداشتہ کرتے تھے اور جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر مت پہنچاؤ، لیکن ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ ہم ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی صلح سے زندگی گزارنے والے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح سب اکٹھے ہو کر رہیں اور نئے دین اسلام کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کئی لوگ جب صلح کرواتے ہیں تو اس وقت منافقت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ منافقت سے صلح نہیں ہوتی، صلح ہوتی ہے انصاف سے، کہ جس کا فارڈ ہے اس کو احساس دلایا جائے، اس کو احساس ندامت ہو اور وہ اظہار کرے اپنی شرمندگی کا، اپنی غلطی کا، دوسرا دل سے اس کو ایکسپٹ کرے۔ جب تک اس کا دل صاف نہ ہو اس کو بار بار اس کے لیے موٹیویٹ کیا جائے، اس کو بتایا جائے، حدیثیں سنائی جائیں، قرآن کی آیتیں، جب وہ دل سے اس کو معاف کر دے اور کہا جائے کہ اب صلح کرو صحیح اور دوبارہ محبت سے رہو، اور وہی صلح پسندیدہ ہوتی ہے جو معافی کے بغیر اگر صلح ہو یا مجبوراً، یا ہم کہتے ہیں چل بڑا ہے کیا ہوا جو کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسانوں میں نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھیں تو ان کے بارے میں بھی ہے کہ جب ان پہ کسی نے کیس کیا اور پرنالے کا کیس تھا، اور جب وہ اللہ کے خلیفہ وقت تھے لیکن وہ دوسرا صحابی جیت گیا اپنا کیس، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ جب پرنالہ لگایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ کھڑے ہو کے، یعنی وہ جھکے تھے تو لگایا تھا، تو حضرت عمر نے کہا میں جھکتا ہوں، میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جاؤ، تو پھر اس نے کہا نہیں، میں یہ اپنا گھر بھی دیتا ہوں مسجد نبوی کو، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ عمر کس حد تک انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جو منافق ہے نا وہ غلط صلح کرتا ہے، جو انصاف والا ہے، اسلام والا، وہ صحیح صلح کرتا ہے۔ بڑے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بڑے کا بھی کام ہے اپنی غلطی ایکسپٹ کرنا، ادروائز تو یہ فساد فی الارض ہی ہے کہ منافقہ سے کسی کو کہ تم ابھی چپ کر جاؤ نا، ابھی صلح کر لو، بعد میں اس سے نپٹیں گے، تو یہ پھر صلح نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 11 اور آگے ہم 12 بھی پڑھیں گے، منافقین کے دو اصناف بیان ہوئے۔ فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے کیونکہ اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ روم میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ اور دوسرا وصف بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا، یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے تھے اور اسلام کے عقائد اور احکام پر اعتراض کرتے تھے اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔